بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. لینئر الجبرا میں ہم نے 11 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہو گیا ہے جس کے اندر ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات چیت کی تھی. آج کل ہمارا جو سیگمنٹ چل رہا ہے سیگمنٹ نمبر 2 جس میں ہم میٹرکس الجبرا ڈسکس کر رہے ہیں. لاسٹ جو لیکچر تھا ہمارا وہ میٹرکس الجبرا کے بارے میں تھا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آج لیکچر نمبر 12 ہے اور اس سے پہلے 11 جو لیکچر مکمل کیے ہیں اس کے اندر 2 لیکچرز انٹروڈکشن کے تھے. 8 لیکچر جو ہمارے پاس تھے وہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کے بارے میں تھے جس میں ہم نے لینئر ایکویشن کو ڈیفائن کیا تھا, اس کی کچھ پراپرٹیز ڈسکس کی تھی, ویکٹر ایکویشن ڈسکس کی تھی, میٹرکس ایکویشن ہم نے ڈسکس کی. اس کے بعد اب ہم نے ایک نیا سیگمنٹ لاسٹ لیکچر میں شروع کیا تھا یعنی لیکچر نمبر 11 کے اندر, جس کے اندر ہم نے میٹریسز کو دوبارہ سے لیا تھا. ہم نے جو سیکنڈ لیکچر تھا اس پہ ہم نے بات چیت کی تھی میٹریسز کے بارے میں اور ہم نے کہا تھا اس کو بعد میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو وہی جو چیزیں وہاں پہ ہم نے پڑھی ہیں ان کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ مزید ایکسپلین کر رہے ہیں, مزید ایلیبوریٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور سے کہ ہم نے وہاں پہ ایک سمپل سا ایک ایلیمنٹ ڈیفائن کیا تھا کسی بھی میٹرکس کا A11. اب یہاں پہ ہم نے A11 میٹرکس A11 ایلیمنٹ کو بھی پڑھا اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ جس کالم کے اندر ہمارے پاس یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں. پھر ہم نے پروڈکٹس بتائی کہ کس طرح سے پروڈکٹ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. اے بی میٹرک, اگر آپ کے پاس 2 میٹریسز دی ہیں اے اور بی تو ان کی پروڈکٹس کیسے ہوتی ہیں اے انٹو بی, کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کی پروڈکٹ کی. تو لاسٹ لیکچر زیادہ تر جو تھا اس کے اوپر ہم نے ڈیووٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس میٹرکس کی پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں, کیسے ہوتی ہیں. تو ہمارا جو سیگمنٹ 2 چل رہا ہے یہ کیا ہے, یہ ہمارے پاس میٹرکس الجبرا. ابھی میٹرکس کیلکولس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم میٹرکس الجبرا کی بات کر رہے ہیں. جب الجبرا کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, پہلے ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ایڈیشن ہوتی ہے, پھر کچھ سبٹریکشن ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کچھ زیرو میٹرکس کی بات ہوتی ہے یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر ہم نیگیٹو کی بات کرتے ہیں, پھر ملٹیپل کی بات کرتے ہیں, پھر پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم جب ہم نے اپنا لیکچر مکمل کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے کچھ پراپرٹیز بتائی تھی کس کی, پروڈکٹ کے بارے میں, جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ان دی کیس آف میٹریسز A انٹو بی از ناٹ اکول ٹو بی ہے یعنی کہ کموٹیٹو لا ہولڈ نہیں کرتا ہے, ایسوسیٹو لا ہولڈ کرتا ہے, ڈسٹریبیوٹیو لاز یعنی کہ لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو لا اور رائٹ ڈسٹریبیوٹیو لا وہ بھی ہولڈ کرتا ہے, اور اس کے بعد اسکیلر سے ملٹیپلیکیشن کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بھی ہولڈ کرتا ہے. جب ہم نے لیکچر کمپلیٹ کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے بتایا تھا A انٹو آئی از اکول ٹو آئی انٹو اے از اکول ٹو اے یعنی کہ ایک یونٹ میٹرکس اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہو تو آپ اس کو کسی بھی میٹرکس سے ملٹیپلائی کریں تو وہی میٹرکس ریزلٹ ہوگی آپ کے پاس. دا ریزلٹنٹ میٹرکس آف دا پروڈکٹ آف اے میٹرکس اینڈ دا یونٹ میٹرکس از دی اوریجنل میٹرکس. دا سیم تھنگ وی کین سے بی انٹو آئی از اکول ٹو آئی انٹو بی از اکول ٹو بی, ٹھیک ہے نا. یہ سمپل سی بات تھی, یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ سے کہا تھا کچھ ایکسرسائز کر لیجیے گا ایڈیشن کی, سبٹریکشن کی, ملٹیپلیکیشن کی, اور جو نئے طریقے کار بتائے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دیا ہوا ہے اے اور دوسرا ایک میٹرکس بی دیا ہوا ہے اور پروڈکٹ معلوم کرنا ہے اے بی تو آپ کو طریقہ کار پتا تھا. لیکن وہاں پر ہم نے بتایا کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایک خاص انٹری کیلکولیٹ کرنی ہے, مثال کے طور سے کہ پروڈکٹ اے بی کا آپ نے آئی جے ایتھ ایلیمنٹ معلوم کرنا ہے, تو کیا کہتے ہیں کہ ہم آئی ایتھ رو لیتے ہیں فرسٹ کی اور جے ایتھ کالم سیکنڈ کی لیتے ہیں, ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو اور آپس میں ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئی جیتھ انٹری آ جاتی ہے آف اے بی یعنی پروڈکٹ میٹرکس کی. ونس اگین اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہے اور بی دی ہوئی ہے, آپ نے کوئی خاص ایلیمنٹ معلوم کرنا ہے, کوئی خاص انٹری معلوم کرنی ہے اے بی پروڈکٹ کی, تو اس کا ایک طریقہ کار موجود تھا جو ہم نے بتایا تھا کہ اے بی آئی جے از دا پروڈکٹ آف آئی ایتھ رو اینڈ جے ایتھ کالم ان بی, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہم نے بتائی تھی. آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ہے انورس آف اے میٹرکس. یہ انورس آف اے میٹرکس کہاں سے آ گیا, یہ ہمارے پاس جب ہم نے کہا تھا اے انٹو آئی از اکول ٹو آئی انٹو اے از اکول ٹو اے, یہ کہا تھا نا. اسی طرح سے ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اے انٹو بی از اکول ٹو آئی بھی تو ہو سکتا ہے, کسی وقت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ ابھی ہم دیکھیں گے کس وقت ہو سکتا ہے اور کس کنڈیشنز میں یہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کہ آج ہم انورس معلوم کریں گے میٹرکس کا ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن آپ کے پاس کیا ہے, اگر آپ کے پاس اے میٹرکس دیا ہوا ہے تو مائنس اے از دی انورس ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن. لیکن یہ ایک ہماری جو کنونشن ہے
جب بھی انورس آف اے میٹرکس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انورس ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. تو یہی چیز یہاں پہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے. اگر آپ سیٹ آف ریئل نمبرز کی بات کریں تو ہمارے پاس اگر کوئی نمبر دیا ہوا ہے, فرض کیا 7 ہے, تو 7 کا انورس کیا ہوتا ہے 1/7, یعنی کہ 7 کو 1/7 سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا 1. یا ہم کہتے ہیں 7 اور 1/7 ایک دوسرے کے انورسز ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. یہ کس صورت میں, جس وقت کہ ہمارے پاس سیٹ آف ریئل نمبرز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی ایکس دیا ہوا ہے, ایکس بلونگنگ ٹو آر, یعنی یہ ایکس کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے سیٹ آف ریئل نمبر میں سے, اور اس کا انورس کیا ہوگا 1/x, یہ ایکس کی پاور -1, تو ایکس انٹو ایکس ٹو دی پاور -1 از اکول ٹو 1. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایکس ٹو دی پاور -1 از اکول ٹو 1/x کے برابر ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ کبھی بھی انورس معلوم کر سکتے ہیں. انورس کا کیا پراپرٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی نمبر دیا ہوا ہے اے اسٹار, اگر آپ کے پاس آپریشن بائنری آپریشن اسٹار دیا ہوا ہے اے اسٹار بی از اکول ٹو ای. ای کیا چیز ہے, آئیڈینٹی ود ریسپیکٹ ٹو دیٹ آپریشن اے اسٹار بی از اکول ٹو ای. تو اے اور بی ایک دوسرے کے ہم کیا کہتے ہیں, انورسز ہوتے ہیں. یہی بات ہے نا. جیسے ہم نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ 7 انٹو 1/7 ہمارے پاس 1 آئے گا, تو 7 اور 1/7 ایک دوسرے کے انورسز ہوتے ہیں. یہ تو میں نے بات بتائی کس کی, آپ کو سیٹ آف ریئل نمبرز کی. اسی طریقے سے آپ اور بھی سیٹس لے سکتے ہیں, اور بھی بائنری آپریشن ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس انورسز کیسے آئیں. شاید مجھے پتا ہے کہ آپ نے پڑھی ہوگی فرسٹ ایئر کے اندر جب گروپ تھیوری, تو اس کے اندر انورسز معلوم کیے ہوں گے آپ نے, جس کے اندر آپ نے سیٹ آف کمپلیکس نمبرز, جی بڑے اچھی آپ نے ایگزامپل دی کہ سیٹ آف کمپلیکس نمبرز آپ نے پڑھے تھے, جس کے اندر ہم نے ایڈیشن کا طریقہ کار بتایا تھا, پھر پروڈکٹ کا طریقہ کار بتایا تھا, پھر وہاں پہ ہم نے آئیڈینٹی بتائی تھی. آپ کو یاد ہے کچھ؟ جی ہاں, جس میں ہم نے آرڈر پیئر میں 1-0 یعنی 1-0 آپ کو کہا تھا کہ آئیڈینٹی ہوتی ہے. یہ ذرا چیک کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیا میں نے صحیح بتایا ہے. تو اس صورت میں بھی آپ نے کہا تھا کہ سیٹ آف کمپلیکس نمبرز جو ہیں آپ کے پاس, اس میں بھی آپ نے اس کا انورس معلوم کیا تھا. وہ ایک کمپلیکیٹڈ سا آیا تھا, a/a² + b² - b/a² + b², سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتے ہیں, ابھی ہم اپنے ڈسکشن کی طرف آتے ہیں. اور ہمارے پاس کیا چیز ہے, ہمارے پاس ہے کہ اگر آپ کے پاس دو میٹریسز ہیں اے اور سی, اور اے کو سی سے آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, یعنی دا نمبر آف کالمز آف اے از اکول ٹو نمبر آف کالمز ان سی, اور اتفاق سے آپ نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا اور آپ کے پاس جواب آئی آ گیا. یا سی کو لیا اور اے سے ملٹیپلائی کیا اور آپ کے پاس جواب آئی آ گیا. آئی کیا چیز ہے, یونٹ میٹرکس ہے, اسی آرڈر کی جس آرڈر کی آپ کے پاس یہ میٹریسز ہیں. تو اگر اے انٹو سی آپ کے پاس آئی آ گیا تو ہم کہتے ہیں اے اور سی ایک دوسرے کے انورسز ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وی سے دیٹ اے از دا انورس آف سی اور دا سی از دا انورس آف اے. تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے. فنڈامنٹل ڈیفینیشن کو ہم نے جنرلائز کیا ان دی کیس آف میٹریسز. تو وی سے دیٹ اے انٹو سی از اکول ٹو آئی اور سی انٹو اے از اکول ٹو آئی. تو اس صورت میں اے اور سی ایک دوسرے کے انورس ہوتے ہیں. اب یہ جو میں نے بتایا کہ میں نے کہا کہ اے کا انورس سی ہے اور سی کا انورس اے ہے. اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے تو اس کا انورس جب بھی معلوم کریں گے تو وہ انورس ہمیشہ یونیک ہوگا. اگر فرض کریں اے کا انورس سی ہے تو دوسرا انورس بی نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کو کیسے کریں گے, کنٹراڈکشن سے ہم پروو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس, ہم یہ پروو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, اس کا ایک انورس بی ہے, دوسرا انورس سی ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ بی اور سی دونوں برابر ہوں گے. میں نے کیا کیا, میں نے لے لیا میٹرکس بی جو انورس کس کا ہے, اے کا. اس کو بی کو لکھ سکتے ہیں بی از اکول ٹو بی انٹو آئی. یہ لاسٹ پراپرٹی تھی لاسٹ لیکچر کی سب سے آخری, اے انٹو آئی از اکول ٹو آئی انٹو اے از اکول ٹو اے. تو بی از اکول ٹو بی آئی. ٹھیک بات ہے. لیکن ابھی آپ نے کہا تھا کہ آئی جو ہے ہمارے پاس اے سی ہے فرام دا ڈیفینیشن آف انورس, اے انٹو سی از اکول ٹو آئی. تو اس آئی کی جگہ میں نے کیا سبسٹیچیوٹ کر دیا, اے سی. آپ کے پاس کیا آ گیا, بی انٹو اے سی, بی ود ان بریکٹ اے سی. اب وہی لاسٹ تھیورم یعنی سیکنڈ تھیورم آف دا لاسٹ لیکچر, اس میں کیا کہا تھا کہ ایسوسیٹو لا ہولڈ کرتا ہے. تو اس کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں, اس کو آپ لکھ سکتے ہیں از اکول ٹو بی اے انٹو سی, بی اے انٹو سی. لیکن آپ نے کہا تھا کہ بی تو اے کا انورس ہے, تو اس لیے بی اے از اکول ٹو کیا ہوگا, آئی ہونا چاہیے. تو بی اے کیا ہو گیا, آئی. بی انٹو اے از اکول ٹو آئی. تو بی اے کی جگہ آئی سبسٹیچیوٹ کر دیں, یہی میں نے کیا. آئی انٹو سی آ گیا.
اور I انٹو سی کیا ہوتا ہے؟ سی ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے. تو جو ہم نے بی سے اسٹارٹ کیا, ہم نے کہا دو انورسز ہیں, ایک بی ہے اور ایک طرف سی ہے, لیکن آخر میں بتایا کہ بی اور سی دونوں آپس میں برابر ہیں, ایک جیسے ہیں, بالکل ایکول ہیں. جب دو میٹریسز کی ہم بات کرتے ہیں اور دو میٹریسز ہم کہتے ہیں کہ ایکول ہیں, یعنی بی اور سی کے برابر ہیں, تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ بی از اکول ٹو سی اف اینڈ اونلی اف all the elements of B are the same as the elements are in C. یعنی کہ وہی سیم ایلیمنٹ ہونے چاہیے, اسی جگہ پر ہونے چاہیے, بالکل اس کی ڈیٹو کاپی ہونی چاہیے. اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی چینج ہوئے تو دو میٹریسز برابر نہیں ہوتے. کسی جگہ پہ بھی مائنس کی بھی اگر غلطی آ گئی, مائنس کی چینج آ گئی, تو دیز ٹو میٹریسز ول ناٹ بی سیم, ول ناٹ بی اکول. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ جب بھی میٹریسز کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ دو میٹریسز برابر ہیں, تو اس کے اندر ہر ایلیمنٹ, ہر کورسپونڈنگ ایلیمنٹ وہی ہونا چاہیے, اسی کی مرر امیج ہونا چاہیے ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یہ چیز خیال رکھیے گا. اب ہمارے پاس ایک خاص نوٹیشن ہے, اور وہ نوٹیشن ہمارے پاس کیا ہے, ہم اے کا انورس جو ہے, جو ابھی یہاں پہ سی کہتے رہے ہیں, اب یہ بی کہتے رہے, اے ٹو دی پاور -1, یا اس کو اے انورس کہتے ہیں, یہ لکھتے ہیں ہم ہمیشہ. اور یہی چیز جب اے ٹو دی پاور -1, اے کا مطلب کیپٹل اے ہوگا, اور یہ میٹرکس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا, اے ٹو دی پاور -1 اگر لکھا ہوا ہے تو یہ اے انورس کو ریپرزینٹ کرے گا. یہ آپ نے بہت جگہ پہلے بھی دیکھا ہوگا, اور دوبارہ سے ہم نے اس کو یہاں پر پریزنٹ کر دیا ہے. اب اس کی پراپرٹی کیا ہے کہ اے انٹو اے انورس از اکول ٹو آئی ہونا چاہیے, یا اے انورس انٹو اے از اکول ٹو آئی. تو یہاں سے کوئی چیز ذرا سی نظر آتی ہے کہ اے اور اے انورس آپس میں ملٹیپلیکیشن کے لیے کنفارمیبل ہے. دیٹ مینس یو کین ملٹیپلائی آلویز اے انٹو اے انورس اور اے انورس انٹو اے. تو یہ ذرا سی پراپرٹیز غور سے دیکھیے گا, کئی ایلیمنٹ لیجیے گا اور ملٹیپلائی کر کے دیکھیں گے کیا کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہے. لیکن ہمارے لیے فار دس ویری ڈیفینیشن کہ اے انٹو اے انورس از اکول ٹو آئی, اینڈ سملرلی اے انورس انٹو اے از اکول ٹو آئی. اب جناب سوال یہ آتا ہے کہ اے انورس معلوم کیسے کیا جائے. ایک طریقہ کار تو بڑا آسان سا ہے کہ 7 اگر آپ کے پاس کوئی نمبر ہے تو 1/7, اگر آپ کے پاس کوئی میٹرکس اے دی ہوئی ہے تو 1/A, کیونکہ اے انورس از 1/A. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کبھی اس ٹریپ میں مت پھنسیے گا کہ اے ٹو دی پاور -1 از 1/A. اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے کہ اے انورس از ناٹ 1/A. اس کے لیے انورس معلوم کرنے کے لیے خاص طریقہ کار ہے, کافی پروسیجرز موجود ہیں, ان کو ہم دیکھیں گے, ان کو ہم آپ کو بتائیں گے, اور اس کو پھر ہم اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو سارا لیکچر ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کس طریقے سے اے انورس معلوم کرتے ہیں, آپ کو کون کون سے پروسیجرز بتاتے ہیں. بڑے ہیں, آپ کتابوں میں جا کے دیکھیے گا, نوٹس میں جا کے دیکھیے گا, آپ کو بڑے پروسیجرز نظر آ جائیں گے. جی ہاں, بالکل صحیح کہا آپ نے میٹرک کے اندر اور ایف ایس سی کے اندر بھی اے انورس معلوم کیا تھا. جی وہاں پہ کیسے معلوم کیا تھا اے انورس, کوئی طریقہ کار تھا؟ جی آپ نے کہا کہ اے تھا ہمارے پاس, ہم نے اس کو لکھا تھا, اس کے بعد ہم نے کچھ ایلیمنٹس آپس میں چینج کر لیے تھے, کچھ پوزیشن چینج کر لی تھی, کچھ سائن چینج کر لیے تھے, ایک طریقہ کار تھا. لیکن وہاں پر بھی کچھ کنڈیشنز تھیں, اور انہی کنڈیشنز کو ہم یہاں پر اپلائی کرتے ہیں اور فارملائز کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کو, جس کے تحت آپ کو طریقہ کار معلوم ہو جائے کہ انورس کسی بھی میٹرکس کا کیسے معلوم کرتے ہیں. کسی بھی آرڈر کی ہوگی وہ طریقہ کار وہاں پر اپلائی ہوگا. پہلے ذرا سی سادہ سی چیزیں کر لیں. ہمارے پاس دو میٹریسز دی ہوئی ہیں اے اور سی, ان کو ہم نے ملٹیپلائی کیا آپس کے اندر, اتفاق سے ہمارے پاس اے انٹو سی جو آ گیا وہ کیا آ گیا 1001. آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھیں سی انٹو اے تو بھی آپ کے پاس ہی آ جائے گا 1001. یہ کیا چیز ہے 1001؟ جی یونٹ میٹرکس آئی ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اے سی از اکول ٹو آئی اور سی اے از اکول ٹو آئی, یعنی کہ ہم نے دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آئی آ گیا. اے سی کا انورس ہے اور سی جو ہے اے کا انورس ہے. تو یہ جناب آپ کے پاس چیزیں آ گئی. یہ جو دو میٹریسز دی ہوئی تھی آپ کے پاس اے اور سی ایک دوسرے کے انورسز ہیں. سمپل ٹریویل. آگے چلیے. ہمارے پاس ایک تھیورم ہے, ایک میٹرکس دی ہوئی ہے 2x2 کی. جی یہ آپ کے دماغ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کلاس 10th کا ہم نے سوال لیا ہے, جس کے اندر آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہے اے از اکول ٹو اے بی سی ڈی, اور ہم نے کہا کہ اس کا انورس ایگزسٹ کرے گا پرووائڈیڈ اے ڈی
مائنس بی سی از ناٹ زیرو. یہ کیا کہہ دیا میں نے؟ چلتے چلتے ایک بات کہہ دی کہ اے ڈی مائنس بی سی شوڈ ناٹ بی اکول ٹو زیرو. کہاں سے آیا؟ کوئی طریقہ کار ہے؟ کوئی پوچھے بھائی یہاں پہ کیسے کہہ دیا؟ مطلب اپنے دماغ سے کہہ دیا یا آف دی کف کہہ دیا یا تکا لگا دیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اے ڈی مائنس بی سی ہمارے پاس جو چیز ہے یہ ایک ڈٹرمنٹ ہوتا ہے. جی میں نے بتایا تھا نا کہ میٹرکس کا ایک ڈٹرمنٹ ہوتا ہے. کس میٹرکس کا؟ جو کہ ایک اسکوائر میٹرکس ہوتی ہے. اس میں سے آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ بریکٹ ہٹا دیتے ہیں اور یوں ایک 2 بار لگا دیتے ہیں تو وہ ڈٹرمنٹ آ جاتا ہے. اس کی ایک خاص ویلیو ہوتی ہے. وہ خاص ویلیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کوئی ویلیو معلوم کرنے کے لیے طریقہ کار ہوتے ہیں. ڈٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، ڈٹرمنٹ کو کالم سے ایکسپینڈ کرتے ہیں، ڈٹرمنٹ کو رو سے ایکسپینڈ کرتے ہیں. اس ڈٹرمنٹ کی جو ویلیو 0 بھی ہو سکتی ہے. 0 اس وقت ہوتی ہے جب کوئی سی بھی ایک رو 0 ہو جائے، کوئی سا بھی ایک کالم 0 ہو جائے، کوئی سی بھی 2 روز برابر ہو جائیں یا آئیڈینٹیکل ہو جائیں، کوئی سے بھی 2 کالمز آئیڈینٹیکل ہو جائیں. یاد ہے نا؟ بتایا تھا. تو وہ جناب آپ کو کیا بتایا تھا کہ وہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے. ونس اگین آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین اگین کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے، وہ اسکوائر میٹرکس ہے. اس کے اندر اگر بریکٹس کو ہٹا کے آپ 2 بارس لگا دیں تو ایک ڈٹرمنٹ ہوتا ہے اور اس کی ایک خاص ویلیو ہوتی ہے. اس ڈٹرمنٹ کی ویلیو ہم ایکسپینشن سے معلوم کرتے ہیں. یہاں پر بھی اس میٹرکس کا اگر آپ دیکھیں اے، اس کا اگر ڈٹرمنٹ بنائیں تو آپ کے پاس بار کے ساتھ اے بی سی ڈی ہوگا اور اس کی ویلیو معلوم کریں وہ کیا آ جائے گی؟ اے ڈی مائنس بی سی. تو جناب انورس معلوم کرنے کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ میٹرکس جو بھی آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کا جو ڈٹرمنٹ ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 0 نہیں ہونی چاہیے. اگر 0 ہو گئی تو پھر کیا کہیں گے اس کو؟ اس کا ہم انورس معلوم نہیں کر سکیں گے. جب انورس نہیں معلوم کر سکیں گے تو اس کی ایک خاص ٹرمینالوجی ہے، یعنی اے ڈی مائنس بی سی جو ہم نے یہاں دکھایا یا اس ڈٹرمنٹ کی جو ویلیو آئی اور وہ ویلیو کیا آ گئی؟ اتفاق سے 0 آ گئی تو اس کو کہتے ہیں اس میٹرکس کو سنگولر میٹرکس. یعنی کہ یہ میٹرکس is said to be singular if the value of the determinant of the matrix is equal to 0. کیا مطلب ہے؟ میٹرکس لیں، اس کا ڈٹرمنٹ بنائیں، اتفاق سے جواب آ گیا 0 تو ہم کہتے ہیں سنگولر میٹرکس. اس کا انورس ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. تو انورس صرف نان سنگولر میٹرسز کا ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے پاس نان سنگولر میٹرکس نہیں ہے تو آپ انورس معلوم نہیں کر سکیں گے. تو ہمارے پاس ایک چیز اور آ گئی، وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنگولر میٹرکس. اے میٹرکس از سیڈ ٹو بی سنگولر if the value of the determinant of the matrix is equal to 0. تو نان سنگولر میٹرکس دیکھیں، اگر میٹرکس آپ کے پاس نان سنگولر ہے تو پھر آگے چلیں، اس کا پھر انورس معلوم کر لیں گے. اور یہ میں نے فارمولا لکھا ہے کہ اے انورس یہ ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں 1 over اے ڈی مائنس بی سی ڈی مائنس بی مائنس سی اے. کیا طریقہ کار تھا وہاں پر؟ ہم یہ جو ڈائگنل میں جو ایلیمنٹس تھے ان کو آپس میں چینج کرتے ہیں، ان کی جگہ چینج کرتے ہیں، اور جو دوسری طرف سے کراس ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں ان کی سائن چینج کر دیتے ہیں. یہ آپ کے پاس کو فیکٹر والا طریقہ کار تھا، وہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ اس ڈٹرمنٹ کی ویلیو آ گئی. کیا آ گئی؟ 1 over اے ڈی مائنس بی سی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کو فیکٹر لکھ دیا، آپ کے پاس جواب آ گیا. Once again, now we have tried to find the value of the inverse of the matrix A. A inverse is given by this formula. یہ تو بڑا سمپل سا ٹریویل سا تھا. آگے چلتے ہیں اور کمپلیکیٹڈ سا انورس معلوم کرنے کا طریقہ کار جلدی سے دیکھیں، کیونکہ جب آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کریں گے تو آپ کم سے کم 10 by 10 میٹرکس کا تو ڈٹرمنٹ معلوم کریں نا تو کوئی بات بنتی ہے. 100 by 100 کا معلوم کریں تو کوئی بات بنتی ہے. اب ہمارے پاس یہ ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اے از اکول ٹو 3 4 5 6. کیا کریں؟ اس کا معلوم کر لیں، فارمولا لگائیں، 1 منٹ میں آپ کے پاس جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیلکولیٹ کر لیں گے، جواب آ جائے گا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے فردر ڈیٹیل میں جاؤں. اے انورس آپ معلوم کر لیں گے. پھر چیک کر لیجیے گا کہ اے انورس اے کیا آئی کے برابر آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اور ڈیفینیٹلی آنا چاہیے. اگر نہیں آتا تو آپ کا جواب غلط ہے، آپ کا پروسیجر کہیں نہ کہیں غلط ہے. اب ہمارے پاس کچھ تھیورمز ہیں، ہم اس تھیورمز کو اسٹڈی کرتے ہیں. کچھ ایگزامپلس ہیں، ان ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں اور ان کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کے اسکرین پر اب آئے گی، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. The theorem is
if A is an invertible matrix, then A inverse is invertible, and A inverse of inverse is equal to A. That means the inverse of A inverse is equal to A. I read it once again. If A is an invertible matrix, then A inverse is invertible, and inverse of A inverse is equal to A. Second part of this theorem is, if A and B are n by n invertible matrices, then so is AB. And the inverse of AB is the product of the inverses of A and B in the reverse order. That is, the inverse of AB is equal to B inverse into A inverse. Third part, if A is an invertible matrix, then so is A transpose, and the inverse of A transpose is the transpose of A inverse. That is, A transpose whole inverse is equal to A inverse whole transpose. That means inverse of transpose is equal to the transpose of inverse. For proof, we must find a matrix C such that A inverse C is equal to I, and at the same time C A inverse is equal to I. But we already know that these equations are satisfied with A in place of C. Hence, A inverse is invertible and A is its inverse. What did I say? A inverse is invertible and A is its inverse. The proof of part B, we use the associative law of multiplication. That is, AB into B inverse into A inverse is equal to A into B inverse whole multiplied with A inverse. Now we know that B into B inverse is equal to I. That is equal to A into I into A inverse is equal to A into A inverse is equal to I. Similarly, we can prove that B inverse into A inverse whole multiplied with AB is equal to I. Therefore, we can say AB is invertible and its inverse is B inverse A inverse. Similarly, we can say that if we are given with n matrices, they are A1, A2, A3 up to AN. Therefore, A1 into A2 into A3 so on up to AN whole taking the inverse will be equal to AN inverse into AN minus 1 inverse and so on so forth, A2 inverse and A1 inverse. اس تھیورم میں دو چیزیں آپ نے بڑی اچھی دیکھی ہوں گی. ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, اس کا پہلے ٹرانسپوز لیں اور اس کے بعد اس کا انورس لیں, تو وہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ پہلے آپ انورس لے لیں اور اس کے بعد ٹرانسپوز لے لیں. یعنی کہ ہم نے کیا کہا ہے کہ اے ٹرانسپوز ہول انورس از دا سیم تھنگ ایز اے انورس اینڈ دین ٹرانسپوز. پہلی بات یہ بتائی. دوسری بات یہ بتائی کہ اگر آپ کے پاس پروڈکٹ دیا ہوا ہے میٹرکس, دو میٹرکس کا اے بی دیا ہوا ہے, اے بی ٹو دی پاور -1, تو وہ کس کے برابر ہوگا؟ بی انورس انٹو اے انورس. یعنی کہ اگر پروڈکٹس آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں تو اس کا انورس کیسے معلوم کرتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر اے بی انورس آپ نے معلوم کرنا ہے تو پہلے آپ بی انورس معلوم کر لیں, اے انورس معلوم کر لیں, دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یا دوسرے لفظوں میں آپ اے بی کے پروڈکٹ معلوم کریں اور پھر جو بھی پروسیجر آپ کو بتایا جائے اس کا انورس معلوم کریں. تو یہ ہم دو ایگزامپل لیتے ہیں. پہلے انورس آف اے ٹرانسپوز کی لیں گے, پھر اس کے بعد انورس آف اے پروڈکٹ کی لیں گے اور دیکھیں ہم سالو کرتے ہیں. Just to explain whatever we have said in the case of this theorem. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے. جو ایگزامپل ہم کریں گے کس کی؟ انورس آف اے ٹرانسپوز. کہ پہلے آپ کے پاس میٹرکس دیا جائے گا, اس کو ٹرانسپوز کریں, پھر اس کا انورس معلوم کریں. اور دوسرے لفظوں میں پہلے اے ہے آپ کے پاس, اس کا انورس معلوم کریں, اس کو ٹرانسپوز کریں. دونوں کیسز میں جواب سیم آئے گا.
اس کو ذرا سا غور سے دیکھیں, آپ کی اسکرین پہ آئے گی, اور وہی 2x2 میٹرکس ہم نے لی ہے اور اسی کے ذریعے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. The matrix A is A, B, C, D. Therefore, A transpose will be equal to A, C, B, D. Since A is invertible, its determinant AD minus BC is non-zero. Similarly, determinant AT is also AD minus BC. Therefore, we can say AT is also invertible. From here, we can say AT inverse. That means the inverse of the transpose will be equal to D over AD minus BC minus C over AD minus BC minus B over AD minus BC, and the last element is A over AD minus BC. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ 1 over AD minus BC کامن نکال لیں, تو آپ کے پاس میٹرکس کیا بچے گی ان سائڈ, ول بی D minus C minus B and A. ہم نے پہلے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ اگر میٹرکس A دی ہوئی ہے آپ کے پاس A B C D, تو اس کا A انورس کیا ہے, that is equal to 1 over AD minus BC whole multiplied with the matrix D, B, D minus B minus C and A. A inverse is equal to 1 over AD minus BC, D minus B minus C A. اب اس کا ٹرانسپوز معلوم کریں تو ٹرانسپوز ہوگا آپ کے پاس A inverse whole transpose will be equal to 1 over AD minus BC to be multiplied with the matrix which is given by D minus C minus B A. ان دونوں کو کمپیئر کریں, دیکھیں جو اوپر ہم نے ویلیو معلوم کی تھی AT whole inverse and A inverse whole transpose, both are same. Therefore, we conclude that AT minus 1 is equal to A inverse T. جناب دوسری ایگزامپل دیکھیں, یہ آپ کے پاس کیا ہے, دی انورس آف اے پروڈکٹ. ایک میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے A is equal to 1 2 1 3, دوسری میٹرکس ہے B is equal to 3 2 2 2. دی پروڈکٹ AB is equal to, ملٹیپلائی کر لیں اس کو A کو B کے ساتھ, تو کیا آئے گا, AB is equal to 7 6 9 8. کیلکولیٹ کر لیجیے گا, پھر کر لیں, AB is equal to 7 6 9 8. اس کا انورس معلوم کریں اسی فارمولے سے, ڈیٹرمنٹ کیلکولیٹ کریں پہلے, ٹھیک ہے, which will be equal to کیا ہوگا, that will be equal to 2. The determinant AB is equal to 2. It's not equal to 0. تو اس لیے اس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں, AB inverse is equal to 4 minus 3 minus 9 by 2 7 by 2. اب کیا کریں, A کا انورس معلوم کریں اور B کا انورس معلوم کریں. That is A inverse is equal to 3 minus 2 minus 1 1 and B inverse is equal to 1 minus 1 minus 1 3 by 2. یہ کیلکولیٹ کیا ہے وہی طریقہ کار کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو چینج کر دیں جو مین ڈائگنل کے اندر ہے, اور کراس ڈائگنل ایلیمنٹس جو ہیں ان کی سائن چینج کر دیں خالی. آپ کے پاس A انورس اور B انورس آ گیا, ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں کس طرح سے, B انورس A انورس, تو آپ کے پاس کیا آ گیا, B انورس A انورس will be equal to the first matrix 1 minus 1 minus 1 3 by 2, the second matrix 3 minus 2 minus 1 1, ملٹیپلائی کریں آپ کے پاس جواب آ جائے گا 4 minus 3 minus 9 by 2 7 by 2. اس کو کمپیئر کریں گے تو you will get AB inverse is equal to B inverse A inverse. یہ جو دو ہم نے ابھی ایگزامپلس کی ہیں, اس کے اندر ایک دفعہ ہم نے انورس آف ٹرانسپوز کیا, ٹرانسپوز آف انورس کیا. دوسرے کیس میں کیا کیا ہم نے, اے بی پروڈکٹ لیا, اس کے بعد اس کا انورس معلوم کیا, انورسز معلوم کیے, ان کے پروڈکٹ معلوم کیا. یہ ہم نے ایگزامپل کی تھی. پہلے کیا کیا تھا, انورس آف اے ٹرانسپوز کیا تھا, دوسرے کیس میں ہم نے انورس آف اے پروڈکٹ کیا تھا. اب انورس آف اے پروڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اے بی انورس از اکول ٹو بی انورس اے انورس. اگر بی کو ہم ہٹا دیں اور اس کی جگہ اے رکھ دیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, اے انٹو اے انورس, یعنی کہ اے اسکوائر انورس. دیٹ ول بی اکول ٹو واٹ, اے انورس ہول اسکوائر بھی ہو سکتا ہے. سملرلی اے انٹو اے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, اے کیوب کا انورس معلوم کرنا ہے. اے انٹو اے ہول انورس دیٹ از اکول ٹو اے کیوب ہول انورس. تو کیا کر لیں گے, پہلے آپ اے انورس معلوم کر لیں, پھر کیوب معلوم کر لیں, یا پہلے کیوب معلوم کر لیں اور اس کے بعد انورس معلوم کر لیں. دونوں کیسز میں ایک ہی جواب آئے گا.
ٹھیک ہے نا. تو اسی کے لیے ہمارے پاس ایک تھیورم ہے چھوٹا سا, اور اس کے ساتھ ایک ایگزامپل ہے, وہ جلدی سے کرتے ہیں, اینڈ دین وی پروسیڈ فردر فرام ہیئر آن ورڈ. تو ابھی آپ کے پاس یہ تھیورم آتا ہے, تھیورم پڑھتے ہیں, اینڈ دین وی سی دی ایگزامپل سپورٹنگ دس ویری تھیورم. The theorem is, if A is invertible and n is a non-negative integer, then a to the power n is invertible and a n to the power minus 1 is equal to a to the power minus n is equal to a to the power minus n whole to the power n. دوسرے لفظوں میں پھر کہتا ہوں میں, a n is invertible. What I am saying, a to the power n whole inverse is equal to a to the power minus n, and that is equal to a inverse whole to the power n. The second part of this theorem is, Ka is invertible for any non-zero scalar k, and Ka inverse is equal to K inverse A inverse, اور K inverse آپ کو پتا ہے 1/K کے برابر ہوتا ہے. Once again, second part of this theorem is Ka is invertible for any non-zero scalar k, and Ka whole inverse is equal to K inverse into A inverse. اسی کے لیے ایگزامپل ہے, ایگزامپل نمبر 5 جو آپ کی اسکرین پہ اب آئی ہے. This is the properties of exponents. Suppose A is a matrix which is given by 1 to 1 3. Then we can calculate the value A inverse, which is equal to 3 minus 2 minus 1 1. کیلکولیٹ کر لیجیے گا خود, کوئی فکر کی بات نہیں, یقین کر لیں. A to the power minus 3 is equal to A inverse whole cube. ٹھیک ہے نا. A to the power minus 3 is equal to A to the power minus 1, which is A inverse whole cube, that is equal to 3 دفعہ A inverse لکھ لیا ہے. 3 minus 2 minus 1 1, 3 minus 2 minus 1 1, 3 minus 2 minus 1 1. ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا 41 minus 30 minus 15 11. سملرلی A کیوب آپ کے پاس کیا آئے گا, A کو 3 دفعہ ملٹیپلائی کریں, ٹھیک ہے. دا آنسر از 11 30 15 41. اب یہ آپ کے پاس کیا آ گیا, A کیوب آ گیا. A کیوب از اکول ٹو 11 30 15 41. اس کا انورس معلوم کریں. A کیوب ہول انورس ول بی اکول ٹو 1 over 11 into 41 minus 30 into 15. یہ ڈیٹرمنٹ کی ویلو ہے. ہول ملٹیپلائڈ ود دا میٹرکس which is given by 41 minus 30 minus 15 11. اس کو چیک کر لیں, یہ آپ کے پاس وہی چیز آ گئی. کیا چیز آ گئی؟ A inverse whole cube. تو یہ جناب آپ کے پاس وہی چیز واپس آ گئی. So from here we can say that A minus 1 whole cube, in other words, A inverse whole cube is equal to A cube whole inverse. تو جناب ہم نے انورس آف اے پروڈکٹ کی بات کر لی, انورس آف پروڈکٹس کی بات کر لی. اس کے بعد کیا چیز ہم نے کرنی ہے؟ ہم نے نئی چیز اسٹڈی کرنی ہے. یہ پہلے شاید آپ نے نہیں پڑھی ہوگی, اگر پڑھی ہوگی تو آپ کے لیے ریوائز کر رہے ہیں ہم. جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے ایلیمنٹری میٹریسز. ایلیمنٹری میٹریسز پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ریوائز کراؤں, جس میں ہم نے رو آپریشنس کی بات کی تھی. یہ رو آپریشنس ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز میں بھی کی تھی, ہم نے سیکنڈ لیکچر میں بھی کی تھی, اور اس کے بعد بھی شاید فورتھ لیکچر میں ہم نے کور کیا تھا, جس میں بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے تو اس کے اندر 3 آپریشنز آپ کر سکتے ہیں. یہ 3 آپریشنز کون کون سی ہوتی ہیں؟ پہلی آپریشن یہ ہے کہ کوئی سی بھی 2 روز ہیں ان کو آپ آپس میں انٹرچینج کر سکتے ہیں. یو کین انٹرچینج اینی 2 روز, ٹھیک ہے. تو یعنی وہ میٹرکس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ہے. یہ آپ کے لیے لیجیٹیمیٹ ہے, یہ آپ کے لیے جائز ہے. کیا رو آپریشن؟ پہلی, کوئی سی بھی 2 روز کو انٹرچینج کر لیں. دوسری آپریشن یہ ہے کہ کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں یا ڈیوائڈ کر دیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, ٹھیک ہے. جس نمبر سے چاہے ملٹیپلائی کر دیں, جس نمبر سے چاہے ڈیوائڈ کر دیں.
لیکن پوری رو کو کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یو کین ایڈ ملٹیپل آف اینی رو انٹو اینی ادر رو. مثال کے طور سے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ سیکنڈ رو کو آپ 4 سے ملٹیپلائی کر کے 5ویں رو میں ایڈ کر دیں. جی آپ ایٹ لبرٹی ہیں, آپ کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ وہاں پہ 5 روز ہوں, اور جو کچھ بھی آپریشن کرنی ہے اسی میٹرکس کے اندر کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ میٹرکس کے اندر نمبر ایڈ کر رہے ہیں, سبٹریکٹ کر رہے ہیں, نہیں. یہ 3 لیجیٹیمیٹ آپریشنز ہیں, ان کو رو آپریشنز کہتے ہیں. پہلی آپریشن یہ ہے کہ یو کین ملٹیپلائی اینی رو بائی اینی نمبر. دوسری چیز یہ کسی 2 روز, کوئی سی بھی 2 روز ہیں ان کو آپس میں انٹرچینج کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کسی بھی رو کا کوئی بھی ملٹیپل آپ کسی دوسری رو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی رو آپریشن بتائی ہیں یہ آپ نے کسی بھی ایک جنرل میٹرکس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک یونٹ میٹرکس دی ہوئی ہو اور اس یونٹ میٹرکس میں آپ نے ایک رو آپریشن استعمال کی یا اس پہ ایک رو آپریشن اپلائی کی, مثال کے طور سے 1 0 0 1, اگر آپ سیکنڈ رو کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس نئی ایک میٹرکس بن جائے گی. وہ کیا ہوگی؟ 1 0 0 3. تو یہ جو نئی میٹرکس بنی یہ کیا کہلائے گی؟ یہ ایک ایلیمنٹری میٹرکس کہلائے گی. کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک یونٹ میٹرکس دی ہوئی ہو, اس کے اوپر کوئی سی بھی آپ ایک رو آپریشن استعمال کریں تو جو نئی میٹرکس بنے گی اسے کہیں گے ایلیمنٹری میٹرکس. تو ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ایلیمنٹری میٹرکس کیسے بنتی ہیں, کہ آپ رو آپریشن استعمال کرتے جائیں, رو آپریشن اپلائی کرتے جائیں کسی بھی یونٹ میٹرکس کے اوپر, تو نئی میٹرکس جو بنے گی وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گی؟ ایلیمنٹری میٹرکس. تو آپ کے پاس کرتے جائیں جتنی بھی آپریشن کرنی ہے, لیکن کیوں کرنی ہے یہ بھی آپ کو تھوڑی سی دیر کے بعد پتا چلے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک میٹرکس دے دی, فرض کیا 3x3 کی 1 0 0 0 1 0 0 0 1 یونٹ میٹرکس ہے, آئیڈینٹی میٹرکس ہے. اس کی آپ فرسٹ اور سیکنڈ رو کو انٹرچینج کر دیں تو نئی میٹرکس کیا بن جائے گی آپ کے پاس؟ 0 1 0 1 0 0 0 0 1. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹری میٹرکس ہو گئی. اب یہ جو چیزیں ہیں نا ہم استعمال کریں گے انورس معلوم کرنے کے لیے. اب آپ نے جو نئی میٹرکس بنائی ایلیمنٹری میٹرکس فرام یونٹ میٹرکس فرام آئیڈینٹی میٹرکس, اسی پروسیس کو آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں. یہ پروسیس آپ کا ریورس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بھی طریقہ کار ہے کہ جس طریقے سے آپ نے وہاں پر کیا تھا ایشیلون فارم, ریڈیوس ایشیلون فارم, وہی طریقہ کار یہاں پر بھی اپلائی کریں گے اور الٹیمیٹلی آپ یونٹ میٹرکس نکال لیں گے. تو یہ آپ کے پاس طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک یونٹ میٹرکس ہے تو الٹیمیٹلی میٹرکس کیسے معلوم کریں گے, اینڈ ریورسلی کہ اگر آپ کے پاس ای دیا ہوا ہے کوئی ایک ایلیمنٹری میٹرکس واپس آئی کیسے معلوم کریں گے. دیز آر ڈفرنٹ پروسیجرز جو کہ آپ نے رو آپریشن استعمال کرنی ہے اور اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دس از واٹ ایلیمنٹری میٹرکس از. These are elementary matrices which are obtained by applying row operations to any unit matrix. یہ آپ کے پاس جو ایلیمنٹری میٹریسز ہے یہ استعمال کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ انورس معلوم کرنے کے لیے. اب یہ جو میں نے بتایا کہ انورس آپریشنز ہے, انورس آپریشنز کیا چیزیں ہیں؟ یعنی کہ وہی ایلیمنٹری میٹرکس معلوم کرنے کے لیے جو آپ نے آئیڈینٹی میٹرکس سے اسٹیپ کیے ہیں وہی آپ ریورس پروسیس کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس ٹیبل میں ہے جو آپ کی اسکرین پہ اب نظر آئے گا. اس ٹیبل کو دیکھ لیں. پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ رو آپریشن آن آئی دیٹ پروڈیوسز ای. پہلی چیز کیا ہے؟ ملٹیپلائی رو آئی بائی اینی نمبر سی. دوسری چیز کیا ہے؟ آپ انٹرچینج روز آئی اینڈ جے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم تھرڈ آپریشن جو آپ کے پاس ہے ایٹ سی ٹائمس رو آئی ٹو رو جے. یہ تینوں رو آپریشن ہیں آپ کے پاس. سیم تھنگ کورسپونڈنگلی کیا کریں گے آپ؟ رو آپریشن آن ای دیٹ پروڈیوسز آئی. کیا کریں؟ رو آئی کو آپ 1 بائی سی سے ملٹیپلائی کر دیں. ونس اگین انٹرچینج روز آئی اینڈ جے. اینڈ دا تھرڈ اسٹیپ ایڈ مائنس سی ٹائمس رو آئی ٹو رو جے. اب یہ جو آپ کے پاس ایگزامپل آئی ہے اس کو کوئکلی دیکھ لیجئے کہ جس کے اندر آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اور اس میٹرکس سے آپ کیا کریں گے؟ ریورس آپریشن کرنے کے بعد آئیڈینٹی میٹرکس بنا لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیسے کریں گے؟ 1 0 0 1 ہے, اس کو چینج کریں 1 0 0 7 ہے. آپ نے لاسٹ رو کو 7 سے ملٹیپلائی کر دیا. اسی طریقے سے لاسٹ رو کو 7 سے آپ ڈیوائڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس اوریجنل یونٹ میٹرکس آ جائے گی.
سیکنڈ ایگزامپل بھی دیکھ لیں, تھرڈ بھی دیکھ لیں, تینوں میں وہی اسٹیپ کیے ہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو تینوں چیزیں بتائی ہیں ٹریول سی ہیں, وہی رو آپریشن جو وہاں پہ استعمال کرنی ہے اس کے ریورس یہاں پہ استعمال کرنی ہے. اگر پہلے فرسٹ رو کو سیکنڈ سے انٹرچینج کیا تھا تو ابھی بھی سیکنڈ کو فرسٹ سے انٹرچینج کریں گے. سی سے ملٹیپلائی کیا تھا اب سی سے ڈیوائڈ کر دیں گے. کوئی رو ایڈ کی تھی اسی رو کو سپریٹ کر دیں گے. تو یہ آپ ایلیمنٹری میٹرکس سے آپ کیا کریں گے, آئی کو ریکور کر سکتے ہیں دوبارہ سے. اس کو کہتے ہیں ہم انورس آپریشنس. ایک ہمارے پاس یہ تھیورم ہے, اس تھیورم کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تھیورم کیا ہے؟ An elementary matrix is invertible and the inverse is also an elementary matrix. کیا کہا ہے؟ کوئی بھی ایلیمنٹری میٹرکس ہے اس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں. انورٹیبل کیا ہوتی ہے؟ جس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایلیمنٹری میٹرکس جو بھی ہوگی آپ کے پاس اس کا کیا ہے؟ انورس معلوم کر سکیں. دیٹ از انورٹیبل. اور کیا کہا ہے؟ اینڈ دا انورس از آلسو این ایلیمنٹری میٹرکس. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے, بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس تھیورم کو دیکھ لیں, یہ آپ کے کام آئے گا کہ کبھی بھی جب بھی آپ کے پاس کوئی میٹرکس دی ہوئی ہے اور آپ نے اس کے ایلیمنٹری میٹرکس بنا لیے, یعنی کہ یونٹ میٹرکس سے ایلیمنٹری میٹرکس بنائیے, اور وہ دیکھیں گے وہ ہمیشہ اس کا انورس معلوم کر سکیں گے, اور جو انورس ہوگا وہ بھی ایلیمنٹری میٹرکس ہوگا. یعنی کہ دوبارہ سے پروسیس کریں گے تو آپ آئی پہ پہنچ جائیں گے. یہ ایک لیفٹ ملٹیپلیکیشن رول جو ہے ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ لیفٹ ملٹیپلیکیشن یہ ہے کہ ہم لیفٹ سائڈ سے کسی چیز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ میٹرکس کے اندر بڑا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس سائڈ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں, کہ لیفٹ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں یا آپ رائٹ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. دس از واٹ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اور نارملی ہم میٹریسز کے اندر لیفٹ سے ہی ملٹیپلائی کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس کنونشن ہے. اب ہمارے پاس ایک تھیورم ہے, اس تھیورم کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے. یہ تھیورم ہے an n by n matrix is invertible if and only if A is row equivalent to in, and in this case any sequence of elementary row operation that reduces A to in also transforms in into A inverse. پھر پڑھتا ہوں. An n by n matrix A is invertible if and only if A is row equivalent to in, and in this case any sequence of elementary row operation that reduces A to in also transform in into A inverse. یہ جو بھی میں نے تھیورم آپ کو بتایا, یہ جو آپ کی اسکرین پہ آیا, دیکھنے میں تو بڑا چھوٹا سا 3 لائنوں کا تھیورم تھا, لیکن اس میں ہم نے آپ کو ایک بہت بڑا طریقہ کار بتایا. کس چیز کا طریقہ کار بتایا؟ جس کے اندر ہم نے انورس معلوم کرنے کا آپ کو طریقہ کار بتا دیا. کیسے بتایا؟ ہم نے بتایا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے, اس کے اندر اگر آپ رو آپریشن استعمال کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس آئی آ جائے گا. یعنی کہ کسی بھی میٹرکس اے کو آپ الٹیمیٹلی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ٹو یونٹ میٹرکس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہی رو آپریشن کورسپونڈنگ یونٹ میٹرکس کے اندر اپلائی کریں تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک میٹرکس بن جائے گی جو کہ اے انورس ہوگی. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اے ایک میٹرکس یہاں دی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کورسپونڈنگ بالکل آئی آپ لکھیں یونٹ میٹرکس, اور دونوں کے اندر رو آپریشن استعمال کرتے چلے جائیں, الٹیمیٹلی یہ میٹرکس اے ہے ریڈیوس ہو جائے گی کس کے اندر؟ آئی کے اندر, اور آئی جو الٹیمیٹلی ٹرانسفارم ہو جائے گی ٹو اے انورس. تو یعنی کہ ایک آپ کے پاس طریقہ کار آ گیا کس کا؟ اے انورس معلوم کرنے کا آپ کے پاس. یہ بڑا آسان طریقہ کار ہے, یہ ان سارے طریقہ کار سے بہتر ہے جو کہ اس سے پہلے آپ نے کیے ہیں. کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی میٹرکس لینا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آئی میٹرکس لکھ دینا ہے یونٹ میٹرکس, اور دونوں کے اندر رو آپریشن کرنی ہے, اس کو آئی بنا دینا ہے, اور اس کے بعد جو جواب آئے گا وہ آپ کے پاس اے انورس آئے گا. یہ اے انورس معلوم کرنے کا بہت ایک نیا طریقہ آ گیا, آسان طریقہ آ گیا. اب یہ ہمارے پاس الگوریتھم ہے, اور اس الگوریتھم کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی دو ایک ایگزامپل کرتے ہیں. الگوریتھم کے اس کے خاص ورڈز ہوتے ہیں, یہ آپ کی اسکرین پہ اب آئیں گے, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. If we place A and I side by side to form an augmented matrix AI, then row operations on this matrix
produce identical operation on A and I, then either there are row operations that transforms A to IN and IN to A inverse, or else A is not invertible. We can write in the step form. The first step is write the matrix AI, which is the augmented matrix. Then in the second step, row reduce the augmented matrix AI. If A is row equivalent to I, AI is row equivalent to I A inverse, otherwise A does not have an inverse. اس الگورتھم میں، اس پروسیجر میں، اس طریقہ کار میں ہم کو ایک اور آسانی بتا دی ہے. وہ یہ بتائیے کہ دو الگ الگ میٹرکس مت لکھیں، ساتھ ساتھ لکھ دیں بالکل، اور اس کو ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنا دیں. یعنی اے لکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آئی بھی لکھ دیں، اور ان کے اندر رو آپریشن کرتے چلے جائیں. تو اس سائڈ پہ جو اے ہے وہ الٹیمیٹلی آئی بن جائے گا، اور یہ جو آئی ہے الٹیمیٹلی اے انورس بن جائے گا. اگر یہ نہیں بن سکے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے کا آپ انورس معلوم نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ سنگولر میٹرکس ہوگی. کسی جگہ پہ پاسبل ہوگا، کسی جگہ پہ پاسبل نہیں ہوگا. یعنی کہ ہر جگہ پہ آپ انورس معلوم نہیں کر سکتے. انورس اسی صورت میں معلوم کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس کوئی میٹرکس دی ہوئی ہے اور وہ نان سنگولر ہو، یعنی اس کا ڈیٹرمنٹ ناٹ اکول ٹو 0. لیکن اس کیس کے اندر آپ کو ڈیٹرمنٹ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا اور رو آپریشن کرنے کے بعد کہ یہ جو میٹرکس ہے آپ کے پاس انورٹیبل ہے یا نہیں ہے. اب ایسا کرتے ہیں کوئکلی دو ایک ایگزامپل جلدی سے کر لیتے ہیں قبل اس کے کہ ہم لیکچر کو مکمل کریں. تو یہ ایگزامپلس آپ کی اسکرین پہ آئیں گی، آپ بھی ساتھ ساتھ کر لیجیے. ایگزامپل نمبر 9, وی ہیو ٹو فائنڈ دا انورس آف دا میٹرکس اے وچ از 0 1 2 1 0 3 4 -3 8 if it exists. یعنی اس کا انورس معلوم کرنا ہے اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو پہلی چیز کیا کریں، اے آئی لکھیں، یعنی کہ اے آئی آگمنٹڈ میٹرکس وچ از 0 1 2 1 0 0 1 0 3 0 1 0 4 -3 8 0 0 1. پہلی رو آپریشن کریں، فرسٹ رو کو سیکنڈ رو کے ساتھ انٹرچینج کر دیں، آپ کے پاس میٹرکس یہ آ جائے گی. سیکنڈ اس کے اندر ایسا کریں، تھرڈ رو ہے آپ کے پاس، اس کے اندر فرسٹ ایلیمنٹ 4 ہے، اس کو آپ کیا کریں 0 کریں. تو -4 ٹائمس رو 1 ٹو بی ایڈیڈ ان رو 3 will give you this matrix. یہ آپ کے پاس کیا آ گئی 1 0 3 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 -3 -4 0 -4 1. نیکسٹ اسٹیپ میں ایسا کریں کہ سیکنڈ ایلیمنٹ آف دی تھرڈ رو شوڈ بی 0. تو 3 ٹائمس سیکنڈ رو ٹو بی ایڈیڈ ان تھرڈ رو will give you this matrix. Now the last row, third element should be 1. کیا کریں، اس رو کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس نئی جو میٹرکس آئی وہ یہ ہے which is 1 0 3 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 by 2 -2 and half. Lastly اب کیا کرنا ہے، آپ نے سیکنڈ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ 0 کرنا ہے اور فرسٹ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ 0 کرنا ہے. تو دیٹ مینس -2 ٹائمس R3 پلس R2 -2 ٹائمس R3 پلس R2 -3 ٹائمس R3 پلس R1. تو آپ کے پاس جناب آخر میں جو میٹرکس آئے گی آگمنٹڈ فارم میں دیٹ ول بی 1 0 0 -9 by 2 7 -3 by 2 0 1 0 -2 4 -1 0 0 1 3 by 2 -2 and half. ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس اے انورس کیا جائے گا، اے انورس ول بی اکول ٹو -9 by 2 7 -3 by 2 -2 4 -1 3 by 2 -2 and 1 by 2. اوکے، اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں، اے کے ساتھ اے انٹو اے انورس ول بی اکول ٹو یونٹ میٹرکس. کوئکلی ایگزامپل 10 دیکھیں. فائنڈ دا انورس آف دا میٹرکس اے وچ از گیون بائی 1 2 -3 1
-1 3 -3 -2 2 0 1 5 3 1 -2 5. اس کی آگمنٹڈ میٹرکس لکھیں اور اس کو کیلکولیٹ کر لیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے اس کا ڈٹرمنٹ معلوم کریں جو یہاں آپ کی ایگزامپل میں کیا ہوا ہے. ڈٹرمنٹ A is equal to what? That is equal to 1 2 -3 1 -1 3 -3 -2 2 0 1 5 3 1 -2 and 5. اس کو ایکسپینڈ کریں اور کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس جواب آئے گا 0, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا انورس ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. دس میٹرکس از سنگولر اینڈ اٹ از ناٹ انورٹیبل. ایگزامپل 11 دیکھیں. A is equal to 1 0 1 2 1 1 3 1 1. اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں اور اس کا انورس معلوم کریں, چیک کریں آپ کے پاس کیا جواب آتا ہے. یہ جو ہم نے 2-3 ایگزامپل کی ہیں بیسیکلی یہ ایگزامپل تھی رو آپریشن کی. اگر رو آپریشن کی آپ کے پاس اچھی پریکٹس ہوئی بھی ہے تو پھر یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر نہیں کی ہوئی ہے تو یہ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں 3-4, ان کو ضرور کیجیے گا, ان کو ٹرائی کیجیے گا. اور جب A انورس معلوم کر لیں تو اس کے بعد A انٹو A انورس ضرور چیک کیجیے گا, یا A انورس A کر کے ضرور دیکھیے گا, کیونکہ جب اتنی محنت کی ہے تو آپ الٹیمیٹلی دیکھ لیں گے ان کا جواب صحیح ہے, یعنی A انورس A از اکول ٹو I آنا چاہیے یا A انٹو A انورس I کے برابر آنا چاہیے. اگر نہیں آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں غلطی کی ہوئی ہے, دوبارہ سے اسٹیپ دیکھ لیں کہ قبل اس کے کہ آپ کے نمبر کٹیں. اب ہم کوئک سا اگر ریویژن کریں یہاں پر تو آج ہم نے کیا کیا ہے, میٹرکس کا بیسیکلی انورس معلوم کرنے کا ایک طریقہ کار معلوم کیا ہے, جس کو ہم نے بتایا کہ اگر ہمارے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے A تو ہم اس کو کس طرح سے انورس معلوم کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس A دی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ یونٹ میٹرکس I لکھیں اور اس میں جو رو آپریشن استعمال کریں وہی رو آپریشن اس میں بھی استعمال کریں, اور الٹیمیٹلی اس کو A کو ٹرانسفارم کر دیں I کو, اور یہ جو I کے بعد جو ٹرانسفارم کرنے کے بعد جو میٹرکس آئے گی اس کو ہم A انورس کہیں گے. الٹیمیٹلی دونوں کے اندر سیم آپریشن استعمال کرتے جانے, یا ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنا لیں اور اس کو رو آپریشن کے ذریعے الٹیمیٹلی جو پہلی والی میٹرکس ہے اس کو I کے اندر اور دوسری کو چینج کر دیں, الٹیمیٹلی A انورس آئے گا. ایک ڈیفینیشن یہاں پہ نئی آئی ہے, وہ ایلیمنٹری میٹرکس کی ہے. وہ کیا چیز ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس یونٹ میٹرکس دی ہوئی ہے, اس کے اندر جو بھی آپ رو آپریشن استعمال کریں گے جو نئی میٹرکس بنے گی وہ ایلیمنٹری میٹرکس ہوگی. اب یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں ہم اپنا لیکچر, جو لیکچر نمبر 12 تھا, جس کے اندر ہم نے انورس معلوم کرنے کا طریقہ کار دیکھے. تو جناب یہ ابھی ہمارا سیگمنٹ 2 چل رہا ہے, جس کے اندر ہم میٹریسز کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ابھی اسٹڈی کریں گے, اس کو فارملائز کریں گے. 2-3 لیکچرز اور ہیں اس کے بارے میں جس کے اندر ہم میٹریسز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. قبل اس کے کہ ہم آگے جائیں, میں آپ کو پھر دوبارہ سے ایڈوائز کرتا چلوں کہ ایکسرسائزز کیجیے گا. یہ ایکسرسائزز بڑی ٹریویل سی ہیں لیکن اس میں غلطی کا بہت امکان ہوتا ہے. تو اس عزم کے ساتھ کہ ایکسرسائزز ہم کرتے رہیں گے, اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, بوتھ فزیکل ایز ویل ایز مینٹل ایکسرسائز سے, یعنی کہ یہ میتھمیٹکس کریں گے تو آپ کا دماغ شارپ ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ اور السلام علیکم.